آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کو سیدنا انس بن مالک کے گھر پر جمع فرمایا۔ مہاجرین کی تعداد 45 تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین اور انصار میں سے ایک ایک کو بلاتے گئے اور فرماتے گئے کہ تم بھائی بھائی ہو۔ پھر ہوا یہ کہ یہ اخوت حقیقی اخوت سے بھی بڑھ گئی۔ اس موقع پر انصار نے جس فیاضی، ایثار اور میزبانی کا مظاہرہ کیا، انسانی تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ انصار نے مہاجر بھائیوں کی حیثیت مہمانوں کی نہ رہنے دی، بلکہ انہیں اپنی جائیداد اور کاروبار میں برابر کا حصہ دار بنا لیا۔ اس طرح مہاجرین بہت جلد اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے۔ مہاجرین سے یہ انصار کی محبت ہی کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے کھجوروں کے باغات پیش کیے کہ آپ ان باغات کو ان کے اور مہاجرین کے درمیان تقسیم کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار فرمایا تو انصار نے مہاجرین سے کہا، آپ لوگ کام کر دیا کریں، ہم پھلوں میں آپ کو شریک کر لیا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تجویز کو پسند فرمایا۔ سیدنا سعد بن ربیع بڑے مالدار انصاری تھے۔ انہوں نے اپنے مہاجر بھائی سیدنا عبد الرحمن بن عوف سے کہا، میرا مال آدھا آدھا تقسیم کر لو، میری 2 بیویاں ہیں، دیکھو جو تمہیں پسند ہو مجھے بتلا دو، میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزر جائے تو اس سے شادی کر لینا۔ یہ سن کر سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ آپ کے اہل اور مال میں برکت دے، مجھے آپ بازار کا راستہ بتا دیں۔ انہوں نے بنو کینکا کے بازار کا پتہ بتلا دیا۔ یہ بازار چلے گئے، محنت مزدوری کی، واپسی پر ان کے پاس کچھ فاضل پنیر اور گھی تھا۔ پھر تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ انہوں نے مال بھی کمایا اور ایک انصاری عورت سے شادی بھی کی۔ مدینہ میں مسلمانوں کے علاوہ 2 اور جماعتیں بھی تھیں۔ یہ دونوں جماعتیں ہر لحاظ سے مسلمانوں سے مختلف تھیں۔ ان کا عقیدہ، دین، مصلحتیں، ضروریات، جذبات اور احساسات بالکل مسلمانوں کے خلاف تھے۔ یہ دونوں جماعتیں تھیں مشرکین اور یہود کی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عہد و پیمان مسلمانوں کے مابین کروایا اور ایک دوسرا عہد و پیمان مسلمانوں اور مشرکین نیز مسلمانوں اور یہود کے مابین کروایا، اور اس بارے میں ایک تحریر بھی لکھی گئی جس کے خاص خاص نکات یہ ہیں۔ نمبر 1، قریش اور یثرب کے مومنین اور مسلمین اور ان کے ماتحت ہو کر ان کے ساتھ ملنے والے اور جہاد کرنے والے بقیہ لوگوں سے الگ ایک امت ہیں۔ نمبر 2، ان کی دیت کی ادائیگی اور قیدی کی رہائی اہل ایمان کے درمیان سابق دستور کے مطابق ہوگی، اور یہ فدیے اور دیت میں اہل ایمان کی مدد کریں گے۔ نمبر 3، یہ لوگ ظالم اور باغی کے خلاف ایک ہاتھ ہو کر اٹھیں گے، چاہے وہ ان کی اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 4، کوئی مومن کسی مومن کو کافر کا بدلہ قتل نہیں کرے گا اور نہ کسی مومن کے خلاف کسی کافر کی مدد کرے گا۔ نمبر 5، اللہ کا ذمہ ایک ہے، لہٰذا ایک معمولی آدمی کا دیا ہوا ذمہ بھی سارے مسلمانوں پر لاگو ہوگا۔ نمبر 6، جو یہود مسلمانوں کے پیروکار ہو جائیں ان کی مدد کی جائے گی اور وہ دوسرے مسلمانوں کی طرح ہوں گے۔ نمبر 7، مسلمانوں کی صلح ایک ہوگی۔ نمبر 8، جو کسی مومن کو قصداً قتل کر دے اس سے قصاص لیا جائے گا، سوائے اس صورت کے کہ مقتول کے ولی راضی ہو جائیں، اور اہل ایمان پر ضروری ہے کہ سب قاتل کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ نمبر 9، کسی مومن کے لیے حلال نہیں کہ کسی ہنگامہ برپا کرنے والے یا بدعتی کی مدد کرے یا اسے ٹھکانہ مہیا کرے۔ نمبر 10، ان کے درمیان کسی بات پر اختلاف ہو تو اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اس عہد و پیمان کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف اوقات اور موقعوں پر مسلمانوں سے اسلامی قوت کا حتمی بیان فرمایا۔ انہیں آپس میں اخوت، مدد، اتحاد و یگانگت، غم گساری اور خبر گیری کی تاکید کی، یہاں تک کہ یہ اخوت تاریخ کی انتہائی بلندیوں تک پہنچ گئی۔ باقی رہے مشرکین تو ان کا معاملہ اور تھا۔ ان کی اکثریت اپنے سرداروں اور بڑوں سمیت مسلمان ہو چکی تھی، اور ان میں اتنی سکت نہیں تھی کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کھڑے ہو سکیں، لہذا ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عہد کیا
کہ کوئی مشرک قریش کی جان و مال کو پناہ نہیں دے گا اور نہ کسی مومن کے آگے اس کی حفاظت کے لیے رکاوٹ بنے گا۔ اس عہد کے بعد ان کی طرف سے کوئی اندیشہ نہ رہا، باقی رہے یہود، تو ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معاہدہ کیا اس کے خاص نکات یہ ہیں۔ نمبر 1، یہود مسلمانوں کے ساتھ ایک امت ہوں گے، ان کے لیے ان کا دین اور مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کا دین ہوگا، ان کے ذمے ان کا خرچ ہوگا اور مسلمانوں کے ذمے مسلمانوں کا خرچ ہوگا۔ نمبر 2، جو طاقت اس معاہدے کے کسی بھی فریق سے جنگ کرے گی، یثرب پر حملہ کرے گی، سب آپس میں اس کے خلاف تعاون کریں گے اور ہر ایک اپنی جانب کا دفاع کرے گا۔ نمبر 3، اس معاہدے کے شرکاء کے درمیان خیر خواہی، خیر اندیشی اور نیکوکار کے تعلقات ہوں گے، گناہ کے نہیں۔ نمبر 4، آدمی اپنے حلیف کے جرم میں نہیں پکڑا جائے گا۔ نمبر 5، مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ نمبر 6، جب تک جنگ برپا رہے گی یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے۔ نمبر 7، اس معاہدے کے شرکاء پر یثرب میں ہنگامہ آرائی اور کشت و خون حرام ہوگا۔ نمبر 8، اگر ان میں کوئی ہنگامے کا جھگڑا برپا ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے۔ نمبر 9، قریش اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی۔ نمبر 10، یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے لیے آڑ نہیں بنے گا۔ اس معاہدے کی روح سے یثرب کے سارے باشندے مسلمان، مشرکین اور یہود ایک ہی عہدت کی لڑائی میں پرو دیے گئے۔ مدینہ اور اس کے اطراف کو ملا کر ایک آزاد اور خود مختار حکومت قائم ہو گئی۔ اس میں مسلمانوں کا کلمہ نافذ تھا اور اس کے سربراہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اس دوران 1 اور 2 ہجری میں کچھ اہم واقعات پیش آئے، ان میں سے کچھ اس طرح ہیں۔ اس دوران قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا۔ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آنے کے بعد 16 یا 17 ماہ تک مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اب حکم آیا کہ خانہ کعبہ یعنی مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی جائے۔ اسی سال رمضان المبارک کے روزے رکھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کے احکام نازل ہوئے۔ پھر عیدین کی نماز اور صدقات الفطر ادا کرنے کا حکم آیا۔ اسی سال پہلی عید الفطر اور پہلی عید الاضحیٰ پڑھی گئی۔ اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اسی سال مسلمانوں کے لیے حکم الہی سے جہاد فرض کیا گیا اور مسلمانوں کو اپنے دفاع کا حق دیا گیا۔ مکہ مکرمہ میں صرف تبلیغ کا حکم تھا، اب اپنے تحفظ میں تلوار اٹھانے کا حکم آ گیا۔ چنانچہ غزوات کا آغاز ہوا۔ جس جنگ میں آپ نے کسی صحابی کو امیر لشکر بنا کر بھیجا وہ سریہ کہلاتی ہے، اور جن جنگوں میں آپ خود امیر لشکر ہوئے وہ غزوات کہلاتی ہیں۔ تاریخ اسلام میں غزوات کی تعداد 21 سے لے کر 27 تک بیان کی جاتی ہے، جبکہ سریحوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس سال کے دوران کئی غزوات ہوئے، لیکن سب سے مشہور غزوہ بدر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو ان دنوں مدینہ میں ایک نہایت دولت مند اور با اثر شخص عبداللہ بن ابی تھا۔ ہجرت سے پہلے انصار میں اس کا بہت اثر و رسوخ تھا۔ انصار اسے اپنا سردار بنانے والے تھے، بلکہ اس کی تاج پوشی کے لیے ایک تاج بنوا لیا گیا تھا۔ اسی دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور انصار کے دونوں قبائل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور میثاق مدینہ کے ذریعے سے یہود نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت کو تسلیم کر لیا۔ اس سے عبداللہ بن ابی کی سرداری کے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اس بنا پر اس نے آپ کی مخالفت پر کمر باندھ لی۔ ادھر مشرکین مکہ جو اسلام، مسلمانوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں جل بھن رہے تھے، انہوں نے عبداللہ بن ابی کو ایک دھمکی آمیز خط تحریر کیا۔ اس خط میں انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں لکھا: آپ لوگوں نے ہمارے صاحب کو پناہ دے رکھی ہے، اس لیے ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں یا تو آپ لوگ اس سے لڑائی کریں یا اسے نکال دیں، یا پھر ہم اپنی پوری جمعیت کے ساتھ آپ لوگوں پر چڑھائی کر کے آپ کے سارے جنگجوؤں کو قتل کر دیں گے اور آپ کی عورتوں کی حرمت پامال کر دیں گے۔ جب یہ خط عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو ملا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، قریش کی دھمکی تم لوگوں پر بہت گہرا اثر کر گئی ہے۔ تم خود اپنے آپ کو جتنا نقصان دینا چاہتے ہو، قریش تمہیں اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تم اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے خود ہی لڑنا چاہتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر وہ بکھر گئے۔ اس وقت تو عبداللہ بن ابی جنگ کے ارادے سے باز آ گیا، کیونکہ اس کے ساتھی ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن قریش کے ساتھ اس کے تعلقات خفیہ طور پر قائم رہے، کیونکہ مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان شر و فساد کا کوئی بھی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے تھے۔ پھر اس نے اپنے ساتھ یہود کو بھی ملا رکھا تھا تاکہ اس معاملے میں ان سے بھی مدد حاصل کرے، لیکن وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت تھی جو رہ رہ کر شر و فساد کی آگ کو بجھا دیتی تھی۔ مسلمانوں کی ہجرت اور مدینہ میں ان کی کامیابی سے کفار مکہ بہت تل ملا رہے تھے اور مدینہ پر چڑھائی کے بہانے ڈھونڈ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑھتے ہوئے اقتدار اور اسلام کی اشاعت نے مکہ میں ابو جہل اور ابو سفیان کو سخت بے چین کر دیا تھا۔ یہی کیفیت مدینہ میں عبداللہ بن ابی کی تھی۔ اس نے قریش کے حوصلے بڑھائے اور انہیں یقین دہانی کرائی کہ اگر تم نے مدینہ پر دھاوا بولا تو یہودی تمہارا ساتھ دیں گے۔ مسلمان جب سے مدینہ آئے تھے خطرات بڑھتے جا رہے تھے اور ان کے سروں پر منڈلا رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں نے راتوں کو جاگ جاگ کر مدینہ کا پہرا دیا۔ ادھر قریش نے مدینہ کو تباہ و برباد کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس غرض کے لیے انہوں نے کئی قبائل کو اپنا ہمنوا بنا لیا۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے دو تدابیر اختیار کی۔ پہلی یہ کہ قریش کی شامی تجارت بند کر دی جائے تاکہ وہ مجبور ہو کر مدینہ پر حملے کا ارادہ ترک کر دیں۔ دوسری یہ کہ مدینہ کے آس پاس کے قبیلوں سے امن و امان کا معاہدہ کیا جائے تاکہ اگر قریش جنگ مسلط کریں تو انہیں غیر جانبدار رکھا جا سکے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد اور قتال کی اجازت دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی سرایا بھیجے اور غزوات میں حصہ لیا۔ ان کی مختصر تفصیل کچھ یوں ہے۔ اس سلسلے میں پہلا سریہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا وہ سریہ سیف البحر کہلاتا ہے۔ اسے آپ نے رمضان یکم ہجری بامطابق مارچ 623 عیسوی میں بھیجا اور اپنے چچا سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کو اس سریے کا امیر بنایا اور 30 مہاجرین کو ان کے زیر کمان شام سے آنے والے ایک قریشی قافلے کا پتہ لگانے کے لیے بھیجا۔ اس قافلے میں 300 آدمی تھے جن میں ابو جہل بھی تھا۔ مسلمان ایس کی اطراف میں ساحل سمندر کے پاس پہنچے اور قافلے کا سامنا ہو گیا۔ دونوں فریق جنگ کے لیے صف آرا ہو گئے۔ قریب تھا کہ جنگ ہو جاتی، لیکن قبیلہ جہینہ کے سردار نے بیچ بچاؤ کرا دیا یا دونوں فریقین واپس چلے گئے۔ یہ اسلامی تاریخ کا پہلا سریہ اور پہلا فوجی عمل تھا۔ اس کا جھنڈا سفید تھا اور یہ اسلامی تاریخ کا پہلا جھنڈا تھا۔ اس کے بعد پے در پے سریے روانہ کیے گئے۔ چنانچہ شوال یکم ہجری میں سیدنا عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو 60 مہاجرین کے ساتھ بطن رابخ کی وادی میں بھیجا گیا۔ وہاں ابو سفیان سے سامنا ہوا جو 200 آدمیوں کے ساتھ تھا۔ دونوں طرف سے تیر چلے لیکن جنگ نہ ہوئی۔ پھر ذقد یکم ہجری میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی مہاجرین کے ساتھ خراد کی طرف بھیجا گیا، جو کہ جوفا کے قریب ایک مقام ہے، لیکن ان کا کسی سے سامنا نہ ہوا۔ اس کے بعد 2 ہجری میں 70 مہاجرین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود نکلے۔ مہم کا مقصد قریش کے ایک قافلے کی راہ روکنا تھا، لیکن کسی سے سامنا نہ ہوا۔ یہ پہلی مہم تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود نکلے۔ اس کے بعد ربیع الاول 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 200 صحابہ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ مقصود قریش کا قافلہ تھا جس میں امیہ بن خلف سمیت قریش کے 101 آدمی اور 2500 اونٹ تھے، لیکن کسی سے سامنا نہ ہوا۔ اس مہینے میں قرظ بن جابر فہری نے مشرکین کی ایک مختصر سی فوج کے ساتھ مدینہ کی چراگاہ پر چھاپا مارا اور کچھ مویشی ہانک کر لے گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 صحابہ کے ہمراہ اس کا تعاقب کیا
اور بدر کے اطراف میں واقع وادی صفان میں تشریف لے گئے، لیکن قرض بھاگ نکلا۔ کسی واقعے کو لوگ غزوہ بدر اولا بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ جمادی الاول 2 ہجری میں 150 یا 200 مہاجرین کے ساتھ ذی العشیرہ تشریف لے گئے۔ مقصود قریش کے ایک قافلے کو روکنا تھا جو ملک شام جا رہا تھا، لیکن آپ کے پہنچنے سے پہلے وہ جا چکا تھا۔ اس سفر میں آپ نے بنو مدلج اور ان کے حلیف بنو زمرہ سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا۔ پھر رجب 2 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن جہش 12 مہاجرین کے ساتھ مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام نخلہ کی طرف روانہ کیا۔ مقصد یہ تھا کہ وہ قریش کے ایک قافلے کی خبر لائیں، لیکن ان لوگوں نے قافلے پر حملہ کر کے عمر بن حضرمی کو قتل کر کے اور مغیرہ کے بیٹے عثمان اور ان کے غلام کو قید کر لیا اور قافلہ کو ہانک لائے۔ ان کے ایسا کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ناراض ہوئے، چنانچہ قیدیوں کو چھوڑ دیا گیا اور مقتول کا خون بہا ادا کیا گیا۔ یہ واقعہ رجب کی آخری تاریخ کو پیش آیا تھا، اس لیے مشرکین نے شور مچایا کہ مسلمانوں نے حرام مہینے کی حرمت پامال کر ڈالی۔ اس پر سورہ بقرہ کی آیت 217 نازل ہوئی۔ لوگ آپ سے حرام مہینے میں جنگ کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس مہینے میں جنگ کرنا بڑا ظلم ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور اس کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا، یہ سب اللہ کے نزدیک اور زیادہ بڑا ظلم ہے اور فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے۔ یہ تھی جنگی نقل و حرکت جو مدینہ منورہ اور اس کے اطراف کی حفاظت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں نے قائم کر رکھی تھی۔ اس سے قریش کو یہ بتلانا بھی مقصود تھا کہ اگر وہ اپنے حرکتوں سے باز نہ آئے تو انجام برا ہوگا، لیکن وہ اپنی خود سری اور تکبر میں بڑھتے ہی چلے گئے۔ چنانچہ بدر کے میدان میں انہوں نے اس کی سزا پالی اور جزا بہرحال گھاٹے ہی کی تھی۔ 17 رمضان 2 ہجری کو غزوہ بدر ہوا۔ یہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان پہلا فیصلہ کن معرکہ تھا۔ اس کا سبب یہ ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس قافلے کے لیے ذی العشیرہ تشریف لے گئے تھے اور وہ بچ کر شام چلا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طاق میں تھے، اور اس کی خبر لانے کے لیے آپ نے شام کے مقام خوران تک طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ چنانچہ جیسے ہی قافلہ وہاں سے گزرا، انہوں نے فوراً مدینہ منورہ خبر پہنچائی۔ اس قافلے میں اہل مکہ کی بڑی دولت تھی، یعنی 1000 اونٹ جن پر کم از کم 262 کلو کی مالیت کا سامان تھا، جس کی حفاظت کے لیے صرف 40 آدمی تھے۔ خبر ملتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو چلنے کی دعوت دی، تاہم نکلنا ضروری نہیں خیال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت پر 313 صحابہ کرام نے لبیک کہا۔ ان میں 82 یا 83 مہاجرین تھے اور بقیہ انصار۔ بقیہ انصار میں سے 61 قبیلہ اوس میں سے تھے اور 170 قبیلہ خزرج سے تھے۔ انہوں نے مکمل تیاری بھی نہیں کی تھی۔ سواری میں صرف 2 گھوڑے، جن میں سے ایک سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرا سید مقداد بن اسد کندی کے پاس تھا، اور 70 اونٹ تھے۔ 8 یا 12 رمضان المبارک کو یہ مختصر فوج لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے تو بدر منزل مقصود تھی۔ یہ مدینہ منورہ سے شمال جنوب میں 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اسے ہر طرف سے بلند پہاڑوں نے گھیر رکھا ہے، زیادہ حصہ ریتلا ہے۔ ساحل سمندر یہاں سے قریب 8-10 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہاں پانی کا ایک چشمہ ہے اور ارد گرد باغات موجود ہیں۔ اس قافلے کے سالار ابو سفیان تھے، جو بہت ہوشیار اور چوکنے آدمی تھے۔ ہر آنے جانے والے سے مسلمانوں کی نقل و حرکت کے بارے میں معلوم کرتے رہتے تھے۔ ابھی وہ بدر سے کافی دور تھے کہ انہیں مسلمانوں کے نکلنے کا علم ہو گیا۔ چنانچہ انہوں نے فوراً قافلے کا رخ مغرب کی طرف پھیر کر ساحل سمندر کا راستہ پکڑ لیا اور بدر کا راستہ مکمل طور پر چھوڑ دیا۔ ساتھ ہی زمزم بن عمر بخاری کو اجرت دے کر مکہ بھیجا کہ جس قدر جلدی ہو انہیں مسلمانوں کے نکلنے کی اطلاع دے دیں۔ اس نے خبر پہنچائی تو اہل مکہ نہایت تیزی سے تیار ہوئے اور سب کے سب نکلے۔
ابو لہب کے سوا بڑوں میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہا، آس پاس کے لوگ بھی ساتھ لے لیے۔ جب لشکر مقام جوفہ پر پہنچا تو ابو سفیان کا پیغام ملا۔ اس نے اپنے بچ نکلنے کی اطلاع دی تھی اور یہ مطالبہ کیا تھا کہ مکہ واپس پلٹ دے۔ چنانچہ لوگوں نے واپسی کا ارادہ کر لیا، مگر ابو جہل نے اپنی اکڑ اور تکبر کی وجہ سے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ یا قریش کی فوج میں 1000 آدمی تھے، جن میں 100 گھوڑے تھے اور اونٹ کثرت میں تھے۔ مجھے ایک طرف انہیں اپنی کثرت پر ناز اور ساز و سامان پر فخر تھا، تو دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عجز و انکساری سے اللہ کے حضور میں ہاتھ پھیلائے دعا کر رہے تھے۔ آپ کی دعا کے الفاظ یہ تھے: اے باری تعالیٰ، اگر مسلمانوں کی یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر کبھی تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ اے اللہ، اگر تو چاہے تو آج کے بعد کبھی تیری عبادت نہ کی جائے۔ آپ نے خوب خلوص سے دعا کی، یہاں تک کہ آپ کی چادر آپ کے کندھوں سے گر گئی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے چادر درست کی اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول، بس کریں۔ آپ نے اپنے رب کے حضور جی بھر کر دعا فرما لی۔ دونوں لشکر آمنے سامنے آئے تو سب میں سے پہلے مشرکین کے بہترین سالار عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ سب سے پہلے میدان میں آئے۔ عتبہ ربی کے بیٹے تھے۔ انہوں نے للکار کر کہا کہ آؤ، کون ہے تم میں سے؟ مقابلے کے لیے انصار کے 3 جوان نکلے، ایک اوف، دوسرے موز، دونوں حارث کے بیٹے تھے، تیسرے عبداللہ بن رواحہ۔ قریش نے کہا کہ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا ہم انصار کی ایک جماعت ہیں۔ قریشیوں نے کہا کہ آپ شریف مد مقابل ہیں، لیکن ہمیں آپ سے سروکار نہیں، ہم تو اپنے چچیرے بھائیوں کو چاہتے ہیں۔ پھر ان کے منادی نے آواز لگائی: محمد ہمارے پاس ہماری قوم کے ہمسروں کو بھیجو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: عبیدہ اٹھو، حمزہ اٹھو، علی اٹھو۔ جب یہ لوگ اٹھے اور قریشیوں کے پاس پہنچے تو انہوں نے پوچھا: آپ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے اپنا تعارف کروایا تو قریشیوں نے کہا کہ آپ لوگ شریف مت مقابل ہیں۔ اس کے بعد مارکا آرائی ہوئی۔ سیدنا عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے عتبہ بن ربیعہ سے مقابلہ کیا، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شیبہ سے اور سیدنا علی نے ولید سے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مد مقابل کو جھٹ سے مار دیا، لیکن سیدنا عبیدہ بن حارث اور ان کے مد مقابل کے درمیان ایک ایک وار کا مقابلہ ہوا اور دونوں نے ایک دوسرے کو گہرا زخم لگایا۔ اتنے میں سیدنا حمزہ اور سیدنا علی اپنے اپنے شکار سے فارغ ہو کر آگے آ گئے، عتبہ پر ٹوٹ پڑے اور اس کا کام تمام کیا۔ پھر سیدنا عبیدہ کو اٹھا لائے اور ان کا پاؤں کٹ گیا تھا اور ان کی آواز بند ہو گئی تھی، اور وہ بند ہی رہی یہاں تک کہ جنگ کے 3 یا 4 روز مسلمان جب مدینے واپس ہوتے ہوئے وادی صفرا سے گزر رہے تھے تو ان کا انتقال ہو گیا۔ مبارزت کا نتیجہ مشرکین کے لیے برا ثابت ہوا، چنانچہ وہ غصے سے پاگل ہو کر مسلمانوں کی صفوں میں تندہی سے ٹوٹ پڑے، گھمسان کا رن پڑا اور پشتوں کے پشتے لگ گئے۔ اس سے مشرکین کی صفوں میں اضطراب کی لہر دوڑ گئی۔ ابو جہل نے اپنی صفوں میں اس طرح کی لہر دیکھی تو چاہا کہ اس سیلاب کے سامنے ڈٹ جائے، چنانچہ وہ اپنے لشکر کو للکارتا ہوا تکبر سے کہنے لگا: ہم اس وقت تک واپس نہیں ہوں گے جب تک انہیں رسیوں میں نہ جکڑ لیں۔ دیکھو تمہارا کوئی آدمی ان کے کسی آدمی کو قتل نہ کرے، بلکہ انہیں پکڑو اور گرفتار کرو تاکہ ہم ان کو اس حرکت کا مزہ چکھائیں۔ لیکن اسے اس غرور کی حقیقت کا بہت جلد پتہ چل گیا، کیونکہ چند ہی لمحے بعد مسلمانوں کی تندہی کے سامنے مشرکین کی صفیں پھٹنا شروع ہو گئیں۔ البتہ ابو جہل اب بھی اپنے گرد مشرکین کا ایک ولیہ جمع ہوا تھا۔ اس غول نے ابو جہل کے چاروں طرف تلواروں کی باڑ اور نیزوں کا ایک جنگل قائم کر رکھا تھا، لیکن غیرت مند مسلمانوں کے اسلامی ہجوم کی آندھی نے اس بار کو بھی بکھیر دیا اور اس جنگل کو بھی اکھیڑ دیا۔ اس کے بعد ابو جہل دکھائی دیا یا مسلمانوں نے دیکھا کہ وہ ایک گھوڑے پر چکر کاٹ رہا ہے۔ ادھر اس کی موت 2 انصاری جوانوں کے ہاتھوں، دو اس کا اونچا سننے کے منتظر تھے۔ ابو جہل کی موت کا عبرتناک انجام بیان کرتے ہوئے عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں جنگ بدر کے روز صف کے اندر تھا، اچانک بوڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں بائیں 2 نوجوان ہیں۔ گویا میں ان کی موجودگی سے حیران ہو گیا۔ ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی کو پکار کر کہا: چچا جان، مجھے ابو جہل کو دکھا دیجئے۔ میں نے کہا: بھتیجے،
تم اس کا کیا کرو گے؟ آگے اس نے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دیتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے الگ نہ ہوگا، یہاں تک کہ جس کی موت پہلے لکھی ہے وہ مر جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس پر مجھے تعجب ہوا۔ اتنے میں دوسرے نوعمر نوجوان مجھے مخاطب کر کے اشارے سے یہی بات کہی۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے چند لمحے بعد دیکھا کہ ابو جہل لوگوں کے درمیان چکر کاٹ رہا ہے۔ میں نے کہا، ارے دیکھتے نہیں، یہ رہا تم لوگوں کا شکار جس کے بارے میں تم لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ یہ سنتے ہی وہ دونوں شاہین اپنی تلواروں لیے جھپٹ پڑے اور اسے مار دیا، پھر پلٹ کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے کس نے قتل کیا ہے؟ دونوں نے کہا، میں نے قتل کیا ہے۔ آپ نے دونوں کی تلواریں دیکھیں اور فرمایا، تم دونوں نے قتل کیا ہے، البتہ ابو جہل کا سامان معاذ بن عمر کو دیا۔ دونوں حملہ آوروں کا نام معاذ بن عمر اور معاذ بن افرا ہے۔ سیرت نگار ابن اسحاق کا بیان ہے کہ معاذ بن عمر بن جموح نے کہا کہ میں نے مشرکین کو سنا کہ وہ ابو جہل کے بارے میں کہہ رہے تھے، ابو الحکم تک کسی کی رسائی نہ ہو۔ معاذ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ بات سنی تو اسے اپنے نشانے پر لے لیا اور اس کی سمت جمع رہا۔ جب گنجائش ملی تو میں نے حملہ کر دیا اور ایسی ضرب لگائی کہ اس کا پاؤں نصف پنڈلی سے اڑ گیا۔ واللہ جس وقت یہ پاؤں اڑا ہے، میں نے اس کی تشبیہ اس گٹھلی سے دے سکتا ہوں جو موصل کی مار پڑنے پر جھٹک کر اڑ جائے۔ کہتے ہیں کہ ادھر میں نے ابو جہل کو مارا، ادھر اس کے بیٹے اکرما نے مجھ پر تلوار چلائی، جس سے میرا کندھا کٹ کر میرے بازو کے چمڑے سے لٹک گیا اور لڑائی میں مخل ہونے لگا۔ اسے اپنے ساتھ گھسٹتا ہوا سارا دن لڑا، لیکن جب وہ مجھے اذیت پہنچانے لگا تو میں نے اس پر اپنا پاؤں رکھا اور اسے زور سے کھینچ کر الگ کر دیا۔ اس کے بعد ابو جہل کے پاس معوذ بن عفر پہنچے، وہ زخمی تھا۔ انہوں نے اسے ایسی ضرب لگائی کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا، صرف سانس آتی جاتی رہی۔ اس کے بعد معوذ بن عفر خود بھی لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جب مارکا ختم ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو دیکھے ابو جہل کا انجام کیا ہوا؟ اس پر صحابہ کرام اس کی تلاش میں بکھر گئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اس حالت میں پایا کہ ابھی سانس آ جا رہی تھی۔ انہوں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور سر کاٹنے کے لیے داڑھی پکڑی اور فرمایا، او اللہ کے دشمن، آخر اللہ نے تجھے رسوا کیا نا؟ اس نے کہا، مجھے کاہے کو رسوا کیا؟ تو لوگوں نے جس شخص کو قتل کیا اسے بلند پایا کوئی شخص ہے، یا جس شخص کو تم نے قتل کیا اس سے بھی اوپر کوئی آدمی ہے؟ پھر بولا، کاش مجھے کسانوں کی بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوتا۔ اس کے بعد کہنے لگا، مجھے بتاؤ فتح کس کی ہوئی؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، جو اس کی گردن پر پاؤں رکھ چکے تھے، کہنے لگا، وہ بکری کے چرواہے تو بڑی اونچی اور مشکل جگہ پر چڑھ گیا۔ واضح رہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اس گفتگو کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا سر کاٹ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لا کر عرض کرتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ رہا اللہ کے دشمن ابو جہل کا سر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، واقعی اس اللہ کی قسم، ہم جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ اکبر، تمام حمد اللہ کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا سارے گروہوں کو شکست دی۔ پھر فرمایا، چلو مجھے اس کی لاش دکھاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لاش دکھائی گئی تو آپ نے فرمایا، یہ اس امت کا فرعون ہے۔ معاذ بن عمر اور معوذ بن عفر کے ایمان افروز کارناموں کا ذکر ہو چکا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس مارکے میں قدم قدم پر ایسے واقعات پیش آئے جن میں عقیدت اور اصول کی پختگی نمایاں تھی۔ اس مارکے میں باپ اور بیٹے میں، بھائی اور بھائی میں صف آرائی ہوئی، اصولوں کے اختلاف پر تلوار بے نیام ہوئی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ بنو ہاشم وغیرہ کے کچھ لوگ زبردستی میدان جنگ میں لائے گئے ہیں، انہیں ہماری جنگ سے کوئی سروکار نہیں، لہٰذا بنو ہاشم کا کوئی بھی آدمی کسی کی زد میں آ جائے تو قتل نہ کریں، اور ابو البختری بن حشام کسی کی زد میں آ جائے تو وہ اسے قتل نہ کرے،
اور عباس بن مطلب کسی کی زد میں تو وہ بھی انہیں قتل نہ کرے، کیونکہ وہ بالجبر لائے گئے ہیں۔ اس پر عتبہ کے صاحبزادے ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہم اپنے باپ، بیٹوں، بھائیوں اور کنبے قبیلے کے لوگوں کو قتل کریں گے اور اب اس کو چھوڑ دیں گے؟ اللہ کی قسم، اگر اس سے میری مٹبھیڑ ہو گئی میں اسے تلوار کی لگام پہنا دوں گا۔ یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے چہرے پر تلوار ماری جائے گی؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے چھوڑیے، میں اس شخص کی تلوار سے گردن اڑا دوں، کیونکہ اللہ کی قسم یہ شخص منافق ہو گیا ہے۔ بعد میں ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، اس دن میں نے جو بات کہہ دی تھی اس کے بعد مجھے برابر خوف لگا رہتا ہے، صرف یہی صورت ہے کہ میری شہادت اس کا کفارہ بن جائے، اور بالآخر وہ یمامہ کی جنگ میں شہید ہو ہی گئے۔ ابو البختری کو قتل کرنے سے اس لیے منع کیا گیا تھا کہ مکے میں سب سے زیادہ یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایذا رسانی میں اپنا ہاتھ روکے ہوئے تھا، آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچاتا تھا اور نہ اس کی طرف سے کوئی ناگوار بات سننے میں آئی تھی، اور یہ ان لوگوں میں سے تھا جن لوگوں نے بنی ہاشم اور بنی مستلق کے بائیکاٹ کا صحیفہ چاک کیا، لیکن اس سب کے باوجود ابو البختری کو قتل کر دیا گیا۔ وہ یہ کہ مجدد بن زیار سے اس کی مٹبھیڑ ہو گئی، اس کے ساتھ اس کا ایک اور ساتھی بھی تھا، دونوں ساتھ ساتھ لڑ رہے تھے۔ مجر نے کہا، ابو البختری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آپ کو قتل کرنے سے منع کیا۔ اس نے کہا، اور میرا ساتھی؟ مجر نے کہا، نہیں واللہ ہم آپ کے ساتھی کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم، تب میں اور وہ دونوں مریں گے۔ اس کے بعد دونوں نے لڑائی شروع کر دی، مجر نے مجبوراً اسے بھی قتل کر دیا۔ مکے میں جاہلیت کے زمانے سے عبد الرحمن بن عوف اور امیہ بن خلف میں باہم دوستی تھی۔ جنگ بدر کے روز امیہ اپنے لڑکے علی کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا کہ ادھر سے عبد الرحمن بن عوف کا گزر ہوا۔ وہ دشمن سے کچھ زرہیں چھین کر لادے ہوئے جا رہے تھے۔ امیہ نے انہیں دیکھ کر کہا، کیا تمہیں میری ضرورت ہے؟ میں تمہاری ان زرہوں سے بہتر ہوں، آج جیسا منظر تو میں نے دیکھا ہی نہیں، کیا تمہیں دودھ کی حاجت نہیں؟ مطلب یہ تھا کہ جو مجھے قید کرے گا بدلے میں اسے میں خوب دودھیل اونٹنیاں دوں گا۔ یہ سن کر عبد الرحمن بن عوف نے زرہیں پھینک دیں اور دونوں کو گرفتار کر کے آگے بڑھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں امیہ اور اس کے بیٹے کے درمیان چل رہا تھا کہ امیہ نے پوچھا کہ آپ لوگوں میں سے کون سا آدمی تھا جو اپنے سینے پر شتر مرغ کا پر لگائے ہوئے تھا؟ میں نے کہا، وہ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ امیہ نے کہا، یہی شخص ہے جس نے ہمارے اندر تباہی مچا رکھی تھی۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کو لیے جا رہا تھا کہ اچانک بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ کو میرے ساتھ دیکھ لیا تو انہوں نے کہا، اوہو، کفار کا سرغنہ امیہ بن خلف، یا تو میں بچوں گا یا یہ بچے گا۔ میں نے کہا، اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرا قیدی ہے۔ انہوں نے کہا، اب یا تو میں رہوں گا یا یہ رہے گا۔ پھر نہایت بلند آواز میں نے پکارا، اے اللہ کے مددگار، یہ رہا کفار کا سرغنہ امیہ بن خلف، اب یا تو میں رہوں گا یا یہ رہے گا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اتنے میں لوگوں نے ہمیں گھیرے میں لے لیا۔ میں ان کا بچاؤ کر رہا تھا، لیکن اتنے میں ان لوگوں میں سے ایک نے ان کے بیٹے کے پاؤں پر تلوار سے ضرب لگائی اور وہ وہیں گر گیا۔ ادھر امیہ نے اتنے زور سے چیخ ماری کہ میں نے اتنے زور سے چیخ کبھی سنی نہیں تھی۔ میں نے کہا، نکل بھاگو، مگر آج بھاگنے کی گنجائش نہیں، اللہ کی قسم میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے اپنی تلواروں سے ان دونوں کو کاٹ کر ان کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اللہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم کرے، میری زرہیں بھی گئیں اور میرے قیدی کے بارے میں مجھے تڑپا بھی دیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں آس بن حشام بن مغیرہ کو قتل کیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کو، جو اس وقت مشرکین کے ہمراہ تھے، پکار کر کہا، او خبیث، میرا مال کہاں ہے؟ عبد الرحمن نے جواب میں ایک شعر کہا، ہتھیار، تیز رو گھوڑے اور اس تلوار کے سوا کچھ باقی نہیں
جو بڑھاپے کی گمراہی کا خاتمہ کرتی ہے۔ جس وقت مسلمانوں نے مشرکین کی گرفتاری شروع کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپر میں تشریف فرما تھے اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لیے دروازے پر پہرا دے رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ لوگوں کی اس حرکت کا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ پر ناگوار اثر پڑ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے سعد، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تم کو مسلمانوں کا یہ کام ناگوار ہے۔ انہوں نے کہا، جی ہاں، اللہ کی قسم، اے اللہ کے رسول، یہ اہل شرک کے ساتھ پہلا معرکہ ہے جس کا موقع اللہ نے ہمیں فراہم کیا ہے، اس لیے اہل شرک کو باقی چھوڑنے کی بجائے مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ انہیں خوب قتل کیا جائے اور اچھی طرح کچل دیا جائے۔ خاتمہ جنگ کے بعد مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی ابو عزیز اب بن عمیر کے پاس سے گزرے۔ ابو عزیز نے مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی تھی اور اس وقت ایک انصار صحابی ان کا ہاتھ باندھ رہے تھے۔ مصعب نے اس انصاری سے کہا، اسی شخص کے ذریعے اپنے ہاتھ مضبوط کرنا، اس شخص کی ماں بہت مالدار ہے، وہ غالباً تمہیں اچھا فدیہ دے گی۔ اس پر ابو عزیز نے اپنے بھائی مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا میرے بارے میں تمہاری یہی وصیت ہے؟ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہاری بجائے یہ انصاری میرا بھائی ہے۔ جب مشرکین کی لاشوں کو کنویں میں ڈالنے کا حکم دیا گیا اور عتبہ بن ربیعہ کو کنویں کی طرف گھسیٹ کر لے جایا جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے صاحبزادے ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر نظر ڈالی، دیکھا تو غمزدہ تھے، چہرہ بدلا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو حذیفہ، اپنے والد کے سلسلے میں تمہارے دل کے اندر کچھ احساسات ہیں؟ نہیں واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اندر میرے باپ کے بارے میں اور اس کے قتل کے بارے میں ذرا بھی لغزش نہیں۔ البتہ میں اپنے باپ کے بارے میں جانتا تھا کہ ان میں دور اندیشی ہے، سوجھ بوجھ اور فضل و کمال ہے، اس لیے میں آس لگائے بیٹھا تھا کہ یہ خوبیاں انہیں اسلام تک پہنچا دیں گی، لیکن اب ان کا انجام دیکھ کر اور آپ نے توقع کے خلاف کفر پر ان کا خاتمہ دیکھ کر مجھے افسوس ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دعا فرمائی اور ان سے بھلی بات کہی۔ آخرکار اسلام میں کفر پر فتح ہوئی۔ اس غزوہ بدر میں قریش کا سردار ابو جہل بھی مارا گیا۔ یہ وہی ابو جہل تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے تھے۔ 70 کافر موت کے گھاٹ اترے، 70 ہی گرفتار ہوئے، باقی دم دبا کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں میں صرف 14 شہید ہوئے، ان میں 6 مہاجر اور 8 انصاری تھے۔ اس جنگ نے اسلام کے دشمنوں کی طاقت کا جنازہ نکال دیا اور ان کا بھرم کھل گیا اور ان کا غرور خاک میں مل گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچ چکے تو آپ نے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فدیہ لینے کی رائے دی، جبکہ سیدنا عمر کی رائے یہ تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ انہوں نے فرمایا، میرا قریبی میرے حوالے کرو اور میں اسے قتل کروں۔ عقیل بن ابی طالب سیدنا علی کے حوالے کریں، وہ اس کی گردن کوڑائیں، یہاں تک کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے دلوں میں کوئی مشرکین کے لیے ذرا برابر رحم نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدیہ لینا طے کر لیا۔ یہ فدیہ 4000 سے 3000 اور کم از کم 1000 درہم تک تھا، اور ان میں سے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کا فدیہ یہ قرار دیا گیا کہ وہ 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ غزوہ بدر میں قریش کے 70 آدمی مارے گئے، ان میں عتبہ اور ابو جہل جیسے رئیس شامل تھے۔ ابو جہل کے بعد قریش کا سردار ابو سفیان کو بنایا گیا۔ یہ بنو امیہ سے تھے۔ اس طرح بنو امیہ کے وقار میں اضافہ ہو گیا۔ جمادی الاول 3 ہجری میں قریش نے اپنا ایک قافلہ عراق کے راستے ملک شام بھیجا۔ یہ راستہ نجد سے ہو کر شام جاتا تھا اور مدینہ کے قریب سے نہیں گزرتا تھا۔ اس قافلے کی قیادت صفوان بن امیہ کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا زید بن حارثہ کو اس کی کمان 200 سواروں کا ایک دستہ بھیج دیا۔ قریش کا قافلہ نجد میں ایک چشمے پر پڑاؤ ڈال رہا تھا کہ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر حملہ کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پورا قافلہ ان کے قبضے میں آ گیا۔ البتہ اس میں جتنے آدمی تھے سب نکل بھاگے، صرف قافلے کا رہنما فرات بن حیان گرفتار ہوا۔ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ مال غنیمت کی مقدار 1,00,000 درہم تھی
اور غزوہ بدر کے بعد قریش کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ مار تھی۔ غزوہ بدر کے بعد غزوات کے سلسلے میں تیزی آ گئی۔ غزوہ احد صرف ایک ایسا غزوہ تھا جس میں مسلمانوں کو بہت تکلیف دہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا اور ایک غلطی کی وجہ سے وقتی طور پر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بدر میں ذلت آمیز شکست اور قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے قتل کے بعد مکہ کے ہر گھر میں کوہرام مچ گیا۔ اب قریش کے سردار ابو سفیان تھے۔ ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ غزوہ بدر کے مقتولین کا انتقام لیں۔ چنانچہ مشرکین نے بدر سے واپسی پر منت مانی کہ وہ جب تک مسلمانوں سے بدر کا انتقام نہیں لیں گے عزل جنابت نہیں کریں گے۔ ایک روز ابو جہل کا بیٹا اکرمہ مقتولین کے رشتہ داروں کے ساتھ لے کر ابو سفیان کے پاس گیا اور کہا، محمد نے ہماری قوم کو فنا کر دیا ہے۔ اب ہم نے تہیہ کر لیا ہے کہ مسلمانوں کا نام صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیں گے۔ اس طرح قریش کے شعلہ فشاں شاعروں نے انتقام کی آگ کو خود ہوا دی۔ اس طرح سارا عرب گویا آتش فشاں بن گیا۔ ادھر مسلمان یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ قریش مکہ اپنے 70 سرداروں کا مقابلہ ضرور لیں گے، تاہم مسلمان کفار مکہ کی سرگرمیوں سے باخبر رہنے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ شوال 3 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش کا لشکر مدینہ منورہ کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس کی تعداد 3000 ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ تمام خواتین اور بچوں کو ایک محلے میں جمع کر دیا جائے اور شہر کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے۔ عبداللہ بن ابی نے بھی یہ رائے دی، لیکن نوجوان صحابہ کے ایک گروہ نے اس بات پر اصرار کیا کہ شہر سے نکل کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ دراصل یہ صحابہ کم عمر ہونے کی وجہ سے غزوہ بدر میں شرکت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ان پر جوش طاری تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے گئے اور زرہ پہن کر باہر تشریف لے آئے۔ اب لوگوں کو ندامت ہوئی کیوں شہر سے باہر نکل کر لڑنے کا مشورہ دیا۔ چنانچہ انہوں نے کہا، اگر آپ پسند فرمائیں تو شہر میں رہ کر دشمن سے مقابلہ کیا جائے۔ جواب میں آپ نے فرمایا، رسول کو زیب نہیں کہ ہتھیار پہن کر بغیر قتال کے اتار دے۔ چنانچہ آپ 1000 کا لشکر لے کر مدینہ منورہ سے نکلے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ مہاجرین کا دستہ اس کا پرچم سیدنا مصعب بن عمیر کو عطا کیا، قبیلہ اوس کا دستہ اس کا علم عزیر بن زبیر کو عطا فرمایا، تیسرا خزرج کا قبیلہ اس کا علم خباب بن منظر کو عطا فرمایا۔ پورا لشکر 1000 مردان جنگی پر مشتمل تھا، جن میں 100 زرہ پوش اور 50 گھڑ سوار تھے۔ سیدنا ابن ام مکتوم کو اس کام پر مقرر فرما دیا کہ وہ مدینے کے اندر رہ جانے والے لوگوں کو نماز پڑھائیں گے۔ اس کے بعد کوچ کا اعلان فرمایا اور لشکر نے شمال کا رخ کیا۔ سیدنا سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ زرہ پہنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آگے چل رہے تھے۔ رات احد اور مدینہ کے درمیان بسر کی۔ طلوع فجر سے کچھ دیر پہلے آپ پھر چل پڑے اور مقام شک پہنچ کر نماز فجر ادا کی۔ اسی جگہ سے عبداللہ بن ابی منافق اپنے 300 کے لشکر کے ساتھ الگ ہو گیا۔ اس نے یہ کہتے ہوئے مدینہ کا رخ کیا، آپ نے ہماری رائے کو کوئی اہمیت نہیں دی، اس لیے ہم واپس جاتے ہیں۔ اس بغاوت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی ایماندار لشکر کو لے کر، جس کی تعداد 700 تھی، دشمن کی طرف قدم بڑھایا۔ دشمن کا پڑاؤ آپ کے اور احد کے درمیان کئی سمت میں تھا، اس لیے آپ نے دریافت کیا کہ کوئی آدمی ہے جو ہمیں دشمن کے پاس سے گزرے بغیر کسی قریب کے رستے سے لے چلے۔ اس کے جواب میں ابو خیثمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ پھر انہوں نے ایک مختصر راستہ اختیار کیا۔ وہاں پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے وادی کے آخری سرے پر واقع احد کی گھاٹی میں نزول فرمایا اور وہی اپنے لشکر کا کیمپ لگایا۔ سامنے مدینہ تھا اور پیچھے احد کا پہاڑ۔ اس طرح دشمن کا لشکر مسلمانوں اور مدینہ کے درمیان حد فاصل بن گیا۔ یہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کی تنظیم و ترتیب قائم کی اور جنگی نقطہ نظر سے اسے کئی صفوں میں تقسیم فرمایا۔ ان کی کمان سیدنا عبداللہ بن زبیر کے سپرد کی اور انہیں ہدایات دیتے ہوئے فرمایا، اگر تم لوگ دیکھو کہ ہمیں پرندے اچک رہے ہیں تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں بلا بھیجوں، اور اگر تم دیکھو کہ ہم نے قوم کو شکست دی ہے اور انہیں کچل دیا ہے تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا
یہاں تک کہ میں بلا بھیجوں۔ باقی لشکر کی ترتیب یہ تھی، دائیں جانب والے لشکر پر سیدنا منظر بن عمر مقرر تھے اور بائیں جانب والے لشکر پر زبیر بن عوام اور ان کا معاون سیدنا مقداد بن اسود کو بنایا گیا۔ سیدنا زبیر کو یہ مہم بھی سونپی گئی کہ وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے شاہ سواروں کی راہ روکے رکھیں۔ اس ترتیب کے علاوہ سب کے اگلے حصے میں ایسا ممتاز اور بہادر مسلمان رکھے گئے جن کی بہادری کا شہرا تھا اور جن کو ہزاروں کے برابر مانا جاتا تھا۔ یہ مارکہ بڑی باریکی پر مبنی تھا، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوجیں عبقریت کا پتہ چلتا ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ کوئی کمانڈر کتنا ہی بالیاقت کیوں نہ ہو، آپ سے زیادہ باریک اور حکمت والا منصوبہ نہیں بنا سکتا۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کی ترتیب و تنظیم جو 7 شوال 3 ہجری کی صبح عمل میں آئی۔ ادھر مشرکین نے بھی صف بندی کے اصول پر اپنے لشکر کو منظم کیا تھا۔ ان کا سپہ سالار ابو سفیان تھا جس نے قلب لشکر میں اپنا مرکز بنایا تھا۔ دائیں جانب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سپہ سالار تھے جو ابھی مشرک تھے، اور بائیں جانب سپہ سالار اکرمہ بن ابو جہل تھا۔ پیدل فوج کی کمان صفوان بن امیہ کے ہاتھ میں تھی۔ عورتوں اندازوں پر عبداللہ بن ربیعہ مقرر ہوئے۔ جھنڈا بنو عبدالدار کی ایک چھوٹی سی جماعت کے ہاتھ میں تھا۔ اس کے بعد دونوں فریق آمنے سامنے اور قریب آ گئے اور لڑائی کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ جنگ بدر کے پہلے مرحلے کی ابتدا خدا مشرکین کے علمبردار طلحہ بن ابی سے ہوئی۔ اس نے مسلمانوں کو للکارا۔ اس کی للکار سن کر سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو فوراً صف سے نکل کر آگے آئے۔ اس کے مقابل ہوئے، بڑھ کر ایک بھرپور وار کیا۔ طلحہ فوراً ہی جہنم رسید ہو گیا۔ طلحہ کے گرتے ہی جھنڈا اس کے بھائی عثمان نے اٹھا لیا اور مسلمانوں کو مقابلے کے لیے پکارا۔ اب سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور عثمان کے کندھے پر اس زور سے تلوار ماری کہ کمر تک اتر گئی۔ اس طرح قریش کے 12 علمبردار جہنم رسید ہوئے۔ پھر عام لڑائی شروع ہو گئی۔ گھمسان کی جنگ چھڑ گئی۔ اس میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا۔ مشرکین شکست کھا کر بھاگ نکلے۔ انہیں جوش دلانے والی عورتیں بھی بھاگ نکلیں۔ مسلمانوں نے مشرکین کو گھیر لیا، انہیں مارنے لگے اور ساتھ ساتھ مال غنیمت لوٹنے لگے۔ ایسے میں دھرنے پر موجود عید 50 تیر اندازوں سے وہ غلطی ہو گئی جس میں لڑائی کا پانسا پلٹ دیا ہو۔ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 50 تیر اندازوں کو یہ ہدایت فرمائی تھی کہ اس درے کو کسی حالت میں نہ چھوڑنا، لیکن جب مسلمانوں کو کامیابی ہوئی، کافر بھاگنے لگے اور مسلمان انہیں مارنے کا، لوٹنے اور ساتھ ساتھ مال غنیمت لوٹنے لگے تو انہوں نے بھی چھوڑ دیا اور مال غنیمت لوٹنے کے لیے دوڑ پڑے۔ تیر اندازوں کے سردار سیدنا عبد الرحمن بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ مال غنیمت کی طرف متوجہ ہو گئے۔ قریشی فوج میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہیں اللہ نے غضب کی جنگی مہارت عطا کی تھی۔ انہوں نے اپنی مہارت سے پورا بھانپ لیا کہ موقع بہت اچھا ہے، مسلمانوں پر اس درے کی طرف سے حملہ کر دینا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے لشکر کو ساتھ لیا اور چکر کاٹ کر درے پر پہنچ گئے۔ وہاں سیدنا عبداللہ بن رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر کے یہ لوگ پیچھے کی طرف سے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ اس طرح مسلمان دونوں طرف سے کافروں کے نرغے میں آ گئے۔ زبردست جنگ ہوئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے، مسلمان منتشر ہو کر رہ گئے۔ اسلامی فوج کے علمبردار سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل و صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ملتی جلتی تھی، وہ شہید ہو گئے۔ تو لوگوں نے سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس خبر سے مسلمان فوج بددل ہو گئی، ان میں سراسیمگی پھیل گئی، وہ مایوس ہو گئے۔ بڑے بڑے بہادروں کی طاقت جواب دے گئی۔ کچھ دیر بعد اتفاق سے کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا۔ وہ بلند آواز سے پکارے، مسلمانوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں۔ مسلمان اس طرف لپکے اور ان کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ لڑائی کے دوران ایک پتھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر لگا۔ اس سے زرہ کی 2 کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی میں گڑ گئیں۔ ایک اور پتھر آ کر لگا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 دانت شہید ہو گئے۔ مسلمانوں کے پھر سے پلٹ آنے پر آخر کافروں کو پھر بھاگنے کی پڑی۔ 70 مسلمانوں کی لاشیں خون اور مٹی میں لت پت پڑی تھیں۔ کفار نے انتقام کی آگ کو اس طرح ٹھنڈا کیا کہ ان میں سے اکثر کے ناک اور کان کاٹ دیے۔ آپ کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ناش کے بھی ناک کان کاٹ دیے گئے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چچا کی لاش دیکھی تو افدیدہ ہو گئے، تاہم صبر فرمایا۔ قریش مکہ کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت فرما کیونکہ وہ مجھے نہیں جانتے۔
اس کے بعد زخمی اور شہیدوں کی خبر لینے کے لیے میدان میں آئے۔ بعض لوگ اس وقت تک بعض شہداء کو مدینہ کی طرف لے چلے تھے۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ سارے شہر کو ان کی شہداء گاہ میں واپس لایا جائے، انہیں ان کی نماز جنازہ اور غسل کے بغیر انہی کے کپڑوں میں دفن کیا جائے۔ آپ نے دو تین شہداء کو ایک ہی قبر میں دفن کیا اور بعض کو دو کو ایک ہی کپڑے میں دفن کیا۔ بعد میں اس شخص کو آگے کیا جس کو قرآن پاک اچھی طرح سے یاد تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کے بارے میں قیامت کے دن گواہی دوں گا۔ لوگوں نے سیدنا حنظلہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش اس حالت میں پائی کہ وہ زمین سے اوپر اٹھی ہوئی تھی اور اس سے پانی ٹپک رہا تھا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں۔ ان کا واقعہ یہ ہے کہ ان کی نئی شادی ہوئی تھی، بیوی کے ساتھ ہی تھے کہ جنگ کی دعوت کانوں میں پڑی۔ وہ بیوی کو چھوڑ کر سیدھے میدان جنگ میں آ گئے، پھر حالت جنابت میں ہی لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ چنانچہ فرشتوں نے انہیں غسل دیا، اس لیے انہیں غسیل ملائکہ کہا جاتا ہے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی چھوٹی چادر میں دفنایا گیا کہ اگر سر کو ڈھانپا جاتا تو پاؤں کھل جاتا، اور اگر پاؤں نہ ڈھانپے جاتے تو سر کھل جاتا۔ چنانچہ پاؤں پر خشک گھاس ڈال دی گئی۔ یہی صورتحال سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آئی۔ شہداء کے دفن اور ان کے لیے دعا کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین مدینہ کی طرف چلے۔ راستے میں کچھ عورتیں ملی جن کے عزیز شہید ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ بنو دینار کی ایک عورت جس کے شوہر، بھائی اور باپ شہید ہو گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ بنو دینار کی ایک عورت آئی جس کے شوہر، بھائی اور باپ شہید ہو گئے تھے۔ جب انہیں ان کے عزیزوں کی شہادت کی خبر دی گئی تو بولی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا خبر ہے؟ انہیں بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیریت سے ہیں۔ وہ بولی، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ لوگوں نے اشارے سے بتایا، اس کی نظر آپ پر پڑی تو بولی کہ آپ کے بعد ہر مصیبت ہیچ ہے۔ مدینہ پہنچ کر مسلمانوں نے ہنگامی حالت میں رات گزاری۔ جسم پر زخم ہی زخم تھے، تھکن سے چور تھے۔ اس کے باوجود وہ مدینہ کا پہرا دیتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہرے داری کرتے رہے۔ اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا ضروری ہے، تاکہ اگر وہ مدینے کا رخ کریں تو ان سے کھلے میدان میں ہی دو ہاتھ کر لیے جائیں۔ چنانچہ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دشمن سے مقابلے کے لیے چلنا ہے اور صرف وہی آدمی جا سکتا ہے جو احد کی لڑائی میں شریک تھا۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ ہم نے بات سنی اور مانی۔ چنانچہ سب لوگ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ آپ نے 8 میل دور پڑاؤ ڈالا۔ ادھر مشرکین نے مدینہ منورہ سے 36 میل دور مقام روحا پر پڑاؤ ڈالا اور مدینہ پر دوبارہ حملے کا مشورہ شروع کر دیا۔ انہیں افسوس اس بات کا تھا کہ انہوں نے ایک بہترین موقع کھو دیا۔ ایسے میں معبد بن ابی معبد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ آپ کے خیرخواہوں میں سے تھا۔ آپ کے پاس پہنچ کر اس نے احد کے واقعات پر آپ سے تعزیت کی۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ تم جا کر ابو سفیان سے ملو اور اس کی حوصلہ شکنی کرو۔ معبد روحا پہنچا، اس وقت مشرکین مدینہ پر پلٹ پڑنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ معبد نے انہیں بری طرح ڈرایا کہ محمد ایسی جمعیت لے کر نکلے ہیں کہ میں نے ایسی مثال پہلے کبھی نہیں دیکھی، اور وہ سب لوگ تمہارے غصے سے بھرے ہوئے ہیں، بھڑکے ہوئے ہیں۔ ان پر اس قدر جوش داری ہے کہ میں نے ایسی مثال پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ میرا خیال ہے کہ تم کوچ کرنے سے پہلے اس لشکر کا ہراول دستہ اس ٹیلی کے پیچھے سے نمودار ہوتا ہوا دیکھ لو گے۔ دوستو، یہ تھی ہماری سیریز۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔